الحمد لله. الحمد لله يستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال رجل من الأنصار: من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس. صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے۔ یعنی ہر ایک شخص کو، ہر نفس کو موت ضرور آئے گی۔ ثم الینا ترجعون، اس کے بعد سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی نفس کو مؤخر نہیں کرتے جب اس کا اجل آ جائے، موت آ جائے، مقررہ وقت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ انصار کے کچھ لوگ، کچھ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، عقل مند، ہوشیار، دانا شخص لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثرهم ذکرا للموت، کہ وہ ہیں جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، واشدهم استعدادا له، اور اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اولئک هم الاکیاس، یہی لوگ در حقیقت عقل مند ہیں، دانا ہیں۔ تو آج کے اس بیان کا موضوع موت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی ہے، زندگی کا متضاد الٹ موت ہے۔ جب انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں روح کو ڈالتا ہے، زندہ کرتا ہے، تو اس کے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اور اس کی زندگی کتنی ہوگی اور کس جگہ اس کی موت آئے گی، وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی واپسی کی ٹکٹ بک ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، وہ کتنی سانسیں لے گا، اور کس دن کس جگہ پر اس کی موت آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت برحق ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو، کسی نفس کو، کسی انسان کو مؤخر نہیں کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل آ جائے،
وقت مقرر اس کی آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کی موت جس جگہ لکھی ہوتی ہے اس جگہ پر آدمی کی روح قبض کر دی جاتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا، اتنے میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو گھورنے لگا، بار بار اس کو دیکھنے لگا، تو وہ شخص ڈر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا ہوا پر قبضہ ہے، تم ایسا کرو، ہوا کو حکم دو کہ مجھے اٹھا کے کسی اور جزیرے میں لے جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہوا نے اس کو ایک جزیرے سے اٹھا کر دوسرے جزیرے میں لے کر چلا گیا۔ تو اس کے بعد ملک الموت کا دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ آپ میرے بندے کو اتنے گور کیوں رہے تھے، کیا بات تھی؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں حیران تھا کہ حکم تو یہ ہوا ہے کہ فلاں جزیرے میں اس کی روح قبض کر لی جائے، اور اس کی مسافت اتنی زیادہ ہے کہ 1-2 منٹ میں وہاں تک پہنچنا تو محال، مگر یہ شخص یہاں ہے، مگر میں حکم کی تعمیل کے لیے وہیں پر پہنچ گیا، تب دیکھا کہ وہ شخص بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر انسان کی موت متعین کی ہے، رکھی ہے، وہ اٹل ہے، وہ برحق ہے، اور کس وقت پر کس جگہ پر یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ یہ جو موت برحق ہے، اٹل ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ چند نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ من اکیس الناس و اکرم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، دانا اور مکرم شخص انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے موت کو یاد کرے اور اس کی تیاری بھرپور کرے، یہی لوگ در حقیقت عقل مند ہیں۔ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ موت کو بھی یاد کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے خیر کا دروازہ کھول رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھے۔ پتہ نہیں کہ وہ خیر کا دروازہ، وہ بھلائی کا دروازہ کب بند ہو جائے۔ مثال کے طور پر والدین زندہ ہے تو یہ ایک انسان کے لیے خیر کا دروازہ ہے کہ جتنی خدمت ہو سکے ان کی خدمت کرے۔ اسی طرح صحت کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھے، پتہ نہیں کب وہ صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح سکون، آرام اور بہت ساری چیزیں ہیں جو خیر کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اور یہ خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ اسی طرح ہم سب کے لیے خیر کا دروازہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو یہ ایک خیر کا دروازہ ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اور زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس کی بھی تیاری کریں، موت کی بھی تیاری کریں۔ ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے ہیں کہ موت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری کس طرح کرے بندہ؟ موت کی تیاری کے لیے 3 چیزیں بہت آسان ہیں کہ انسان سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے دور ہو جائے۔ اگر بالفرض انسانی تقاضا ہے وہ سرزد ہو بھی گیا تو فوراً معافی مانگ لے۔ اسی طرح نمبر 2، عمل صالح، نیک اعمال جاری رکھے۔ اسی طرح نمبر 3، اپنے معاملات جو لوگوں سے ہیں وہ ٹھیک رکھیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں موت کی تیاری کے لیے کہ گناہوں سے بچے، جب ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اور عمل صالح، نیک اعمال ہیں اس کو کرتا رہے، اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک رکھے۔ تو یہ نام اعمال کا ذریعہ بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہو گئی تو میں دوسروں کے گود میں، یعنی جب تک تم زندہ ہو
تمہارا اور میرا تعلق ہے، جب مر گئے تو تعلق ختم۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں آپ کا زیادہ پکا بھائی ہوں، بلکہ جب آپ کی موت آ جائے تو میں کفن دفن غسل کا انتظام کروں گا اور غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور قبر تک لے جاؤں گا۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ تیسرا بھائی وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس سے بھی زیادہ آپ کا پکا دوست ہوں، بلکہ آپ کی جب موت ہو جائے گی کفن دفن کرنے کے بعد آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ نامہ اعمال ہے۔ نامہ اعمال اس طرح بندہ جمع کر سکتا ہے کہ گناہوں سے بچے، جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے اور عمل صالح جاری رکھے اور اپنے معاملات ٹھیک رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔